ایک گاؤں میں ایک غریب مگر دیندار نوجوان زاہد اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ زاہد نہایت عبادت گزار، سچ بولنے والا اور صابر انسان تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کو مسجد جا کر نماز جماعت ادا کرتا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے لیے ایک پکا گھر بنائے تاکہ وہ بارش، گرمی اور سردی سے محفوظ رہ سکے۔ زاہد کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے کھیت پر مزدوری کرتا جہاں اجرت بھی معمولی ملتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے رئیس حاجی انور نے زاہد سے کہا، زاہد، تمہاری ایمانداری مشہور ہے، اگر تم میرے باغ کی نگرانی کرو تو میں تمہیں اچھا معاوضہ دوں گا۔ زاہد نے فوری حامی بھر لی اور اگلے دن سے باغ کی نگرانی شروع کر دی۔ حاجی انور کا باغ پھلوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن زاہد نے کبھی ایک پھل بھی چکھنے کی جرت نہ کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ امانت ہے۔ کئی ماہ گزر گئے۔ حاجی انور نے زاہد کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ ایک دن وہ باغ آیا اور کہا، زاہد، ایک میٹھا امرود توڑ کر لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کتنا میٹھا ہے۔ زاہد نے ایک امرود توڑا اور حاجی انور کو دے دیا۔ حاجی صاحب نے چکھا تو امرود کھٹا نکلا۔ انہوں نے غصے سے کہا، تم اتنے عرصے سے میرے باغ کی نگرانی کر رہے ہو اور تمہیں ابھی تک نہیں پتہ کون سا امرود میٹھا ہے۔ زاہد نے عاجزی سے جواب دیا، حاجی صاحب، میں نے آپ کے باغ سے کبھی کوئی پھل نہیں کھایا کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں، میں کیسے جان سکتا ہوں کون سا میٹھا ہے؟ حاجی انور یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ آج کل کے زمانے میں ایسا دیانتدار نوجوان واقعی نایاب ہے۔ کچھ دنوں بعد حاجی انور زاہد کو اپنے گھر لے گیا اور کہا، بیٹا، میری بیٹی حفصہ نہایت نیک باحیا اور تعلیم یافتہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے نکاح میں دی جائے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ایک امانت دار اور اللہ والے انسان کے ساتھ زندگی گزارے۔ زاہد یہ سن کر حیران ہوا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوں زاہد اور حفصہ کا نکاح ہو گیا اور حاجی انور نے شادی کے بعد زاہد کو ایک پکا گھر، ایک کھیت اور وہی باغ بطور جہیز دے دیا۔ اب زاہد کی زندگی بدل چکی تھی، لیکن اس کی عاجزی اور عبادت میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ گاؤں میں ایک مثالی انسان کے طور پر مشہور ہو گیا۔ ایک دن گاؤں میں شدید قحط پڑ گیا۔ لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ زاہد نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زمین کی فصل کو فقراء اور مساکین میں بانٹ دیا۔ لوگوں نے کہا، زاہد، تم اپنی ساری فصل بانٹ رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں بچے گا۔ زاہد نے مسکرا کر جواب دیا، جس کے لیے بانٹ رہا ہوں وہی سب کا مالک ہے۔ اگر اس کی رضا میں میری قربانی ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زاہد کے اس خلوص کو قبول کیا اور اگلے سال اس کی زمین پر اتنی زیادہ پیداوار ہوئی کہ پورے گاؤں کا اناج زاہد کے کھیت سے مکمل ہو گیا۔ لوگ دور دور سے آ کر زاہد سے اناج خریدنے لگے۔ وہ راتوں رات امیر ہو گیا، لیکن اس کے اندر کا زاہد ویسا ہی عاجز، ویسا ہی نمازی اور ویسا ہی اللہ والا رہا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک سیلاب آ گیا۔ بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے۔ زاہد نے فوراً اپنی زمین پر شامیانے لگوائے، لوگوں کو پناہ دی، کھانا دیا اور ہر طرح سے مدد کی۔ کسی نے زاہد سے پوچھا، تم اتنا سب کیسے کر لیتے ہو؟ زاہد نے جواب دیا، میری ماں کہتی تھی، بیٹا، اگر اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ میں بس اپنی ماں کی بات پر یقین رکھتا ہوں۔ پھر ایک دن زاہد کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت رویا لیکن صبر کیا۔ اپنی ماں کی قبر پر روز جاتا، دعا کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ ایک رات اسے خواب میں اپنی ماں نظر آئیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، بیٹا، تیرا صبر، تیری دیانت اور تیری قربانیاں اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے جنت کے باغات تیار کر دیے ہیں۔ زاہد کی آنکھ کھلی، وہ سجدے میں گر گیا اور آنسو بہاتے ہوئے کہا، اللہ تاو نے مجھے ہر آزمائش میں سرخرو کیا، میں تیرا شکر ادا بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، دیانت داری، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنا دیتا ہے۔ جو بندہ خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اللہ اسے دنیا کے سامنے سرخرو کر دیتا ہے۔